بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہم تاریخ کے ان لمحات سے گزر رہے ہیں جب ہم ایک جمہوری جماعت کو ایک فاشسٹ جماعت کے روپ میں بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جماعت لوگوں کے گھروں پر حملے کر رہی ہے اور اپنی جماعت کے کارکنوں کو اپنے مخالفین کے گھروں پر حملوں کے لیے اکسا رہی ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اس جماعت کے رہنما کو اپنا رہنما تسلیم کریں اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہ مانیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج کل ملک خدا عدد یعنی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ آج آرمی چیف نے لاہور میں ایکس سروس مین کے ساتھ یعنی ریٹائرڈ ملٹری افسران کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے فوجی افسران سے بھی ملاقات کی، لیکن جو ملاقات انہوں نے ریٹائرڈ فوجی افسران سے کی اس میں جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو زیر بحث ہے اور اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور بہت ساری باتیں یعنی ہر کوئی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے کہ آرمی چیف نے کیا کہا اور اس انٹرپریٹیشن سے اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ لندن میں ایک تماشا چل رہا ہے اور وہ تماشا اسی سلسلے کی کڑی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ لوگوں کو گھروں پر حملوں کے لیے اکسایا جا رہا ہے اور یہ لڑائی ملک سے باہر پھیل گئی ہے اور اس میں پاکستان کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ کل کابینہ خلف اٹھا رہی ہے اور اس کابینہ میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی، اس بات کا یعنی اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کابینہ میں عدم شرکت پر نواز شریف خاصے ناراض ہیں اور انہوں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا جناب آصف علی زرداری سے اور اس معاملے کو امیکیبلی حل کرنے کی درخواست کی اور انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس مشکل مرحلے میں شہباز شریف کو اکیلا چھوڑا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان خاموش ہے اور ان کی خاموشی پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا، لیکن ان کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صدر کے عہدے کے امیدوار ہیں اور جب تک ان کو صدر کا عہدہ نہیں ملتا وہ اپنی پوزیشن یعنی وہ کافی بیک فٹ پہ چلے گئے۔ کیا مولانا فضل الرحمان صدر کے عہدے کے طلبگار ہیں اور کیا اس وجہ سے اب وہ فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آ رہے؟ فرنٹ فٹ پہ صرف اکیلے نظر آتے ہیں شہباز شریف، چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں اور انہوں نے ہی نظر آنا ہے اور باقی لوگ ابھی حکومت کا حصہ نہیں بنے تو اس لیے وہ حکومت میں نمایاں طور پر نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب کے اندر ایک بحران چل رہا ہے اور بحران یہ ہے کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے گورنر پنجاب نے یعنی خلف لینے سے انکار کر دیا ہے اور حلف برداری کی تقریب کی جو تیاری کی گئی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ اب گورنر یہ کہتے ہیں جی کہ وہ آئینی ماہرین سے مشورے کر رہے ہیں کہ وہ کیا وزیر اعلیٰ سے خلف لیں یا نہ لیں۔ اس پر انہیں یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور صدر کو اس کی یعنی سمری ارسال کر دیا، یعنی وزیر اعظم نے ایڈوائز کیا کہ گورنر کو ہٹا دیں اور صدر کو جو وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں وہ اس کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اس کو ٹیکنیکلی طور پر گورنر پنجاب اب گورنر پنجاب نہیں رہے، یعنی عمر چیمہ جو ہے وہ یعنی مختصر ترین مدت میں یعنی ان کا 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور وہ اپنے عہدے سے ہٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب تک مجھے سمری موصول نہیں ہوگی، جب تک مجھے صدر کے احکامات موصول نہیں ہوں گے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ابھی تک وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو کل تقریر کی اس کی تقریر کے حوالے سے بھی انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں اور تعداد کے حوالے سے تو کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی کہ ارتھ گوگل کہہ رہا ہے 16 لاکھ لوگ موجود تھے۔ تو وہ جلسے کو بڑا چڑھا کر پیش کریں یا کم کر کے پیش کریں، اس سے قطع نظر جلسہ بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو کل میں ذکر کرنی بھول گیا وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے انڈائریکٹلی ان ممالک سے جن کے ساتھ وہ یعنی کانفلکٹ میں تھے، امریکہ، یورپی یونین یا اور ممالک، انڈیا خاص کر، ان تینوں ممالک سے انہوں نے ان کے انڈائریکٹلی یعنی ایکسکیوز کر لیا کہ اور یہ اعلان کر دیا کہ ان کی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور دوسرا جو نعرہ انہوں نے لگایا کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور بڑی خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بھاگ گئے، انہوں نے اسٹاپ لسٹ سے اپنا نام نکلوایا اور اس کے بعد پہلی فرصت میں جب عمران خان صاحب کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اسی رات وہ اسلام آباد سے دبئی روانہ ہو گئے جہاں سے وہ لندن جائیں گے۔ تو پتلی گلی سے نکل گئے شہزاد اکبر صاحب اور شہزاد اکبر صاحب مین کلپٹ تھے، ان کے خلاف ایف آئی اے تحقیقات بھی کر رہی تھی، ان کے خلاف بہت سے ادارے تحقیقات کر رہے تھے اور ایف آئی اے نے ایک رپورٹ بھی جمع کرائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کے خلاف
آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. ان کے خلاف ایک اور بڑا کیس ہے, وہ جو 480 ارب روپیہ انگلینڈ سے لے کر آئے تھے, اور جو 480 ارب روپیہ انگلینڈ سے لے کر آئے تھے ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں, وہ بڑی رقم ہے. اس رقم کے بارے میں جو اصل حقائق ہے وہ شہزادہ اکبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ رقم کہاں گئی اور کس مد میں استعمال ہوئی اور کس کی جیب میں گئی. تو پتلی گلی سے نکل گئے, انہیں پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب مجھے نہیں چھوڑیں گے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دے دیا. ان کا نام حالانکہ نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا تھا, لیکن شہباز گل اور انہوں نے اپنا نام نکلوایا اور وہ تو پتلی گلی سے نکل گئے. ان سے پہلے خسرو مختار صاحب بھی بیرون ملک جا چکے ہیں. تو بہت سے عام لوگ جو ہیں وہ موقع ملتے ہی ملک سے فرار ہو رہے ہیں, اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جب سابقہ حکومت کے کیسز کے اوپر کام کرے گی تو پھر وہ مشکل میں آ سکتے ہیں. تو پہلے جن لوگوں نے اپنا بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں وہ نکل رہے ہیں پتلی گلی سے. تو شہزادہ اکبر صاحب نکل گئے ہیں. اب اور بھی لوگوں کے نام جن کے نام نو فلائی لسٹ سے نکالے گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی خدشہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ملک سے فرار ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا آج الیکشن ہوگا. یہ بھی ایک پاکستان کے اندر مسئلہ چل رہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہونا ہے یا نہیں ہونا, اور امید کی جا رہی ہے کہ آج یہ الیکشن ہو جائے گا. اور سردار تنویر الیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. وہ جو ملٹی ملینئر ہے, پہلے بھی ان کا نام آیا تھا, اور وہ یعنی ان کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ خاصے مالدار آدمی اور انہیں خان صاحب کی ATM کہا جاتا ہے. لیکن خان صاحب نے ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا تھا, اس وقت بھی ان کا نام سر فہرست تھا. اب جو ہے کرہ فال ان کے نام کا نکل رہا ہے اور اب وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرمی چیف کی لاہور میں مصروفیات. جنرل قمر جاوید باجوہ لاہور آئے اور انہوں نے یہاں پر ایکس سروس مین سے ان کا رجحان PTI کی جانب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 2018 کے الیکشن میں یہی وہ قوتیں تھیں جو خان صاحب کو لانے میں پیش تھیں, اور یہ وہ فورس تھی جو چاہتی تھی کہ خان صاحب اقتدار میں آئیں. اور یہ نواز شریف کا ان بلاک ہے. نواز شریف سے ان کی نفرت جو ہے وہ خاصی پرانی ہے, اور یہ نفرت مشرف کو ہٹائے جانے سے یا مشرف کا طیارہ سری لنکا موڑے جانے سے شروع ہوئی, اور اس کے بعد بامبے دھماکے اور بامبے کے حوالے سے جو انہوں نے یعنی نواز شریف نے اس کا جو بامبے حملوں کا مرکزی ملزم تھا اس کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے. اس کے بعد سے فوج کے اندر یہ تاثر یا پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلا کہ نواز شریف جو ہے وہ پرو انڈیا ہے. اور چونکہ فوج کا اینیمی ایک ہی ہے اور وہ ہے انڈیا, اور دوسرا اینیمی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ امریکہ ہے. ایکس سروس مینز کی بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے مشرف کے ساتھ سرو کیا اور وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی. لیکن وہ ایک گلٹ بھی ذہن میں ہے, کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے کہ جی ہم نے امریکہ کے لیے بہت کچھ کیا اور امریکہ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو ایک یہاں بھی ایک لو اینڈ ہیٹ کا ریلیشن شپ ہے. لو تو ختم ہو چکا ہے لیکن ہیٹ جو ہے وہ موجود ہے, اور امریکہ کے حوالے سے جب کوئی بات کرتا ہے یا امریکہ کی غلامی سے نکلنے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کو پذیرائی ملتی ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ فوج نے عمران خان صاحب کی مدد نہیں کی, عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا, خان صاحب کو اپوزیشن نے گھیر گھار کے گرا دیا یا فوج اس میں انوالو تھی. تو یہ جو تاثر مل رہا ہے اس میٹنگ سے, وہ تاثر یہی مل رہا ہے کہ فوج سے شکوہ کیا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ انہوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر باجوہ صاحب سپورٹ کرتے تو خان صاحب نہ ہٹائے جاتے, اور وہ یہ سمجھتے کہ باجوہ صاحب کی سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی چھٹی ہوئی ہے, اور وہ یہ بھی سمجھتے کہ فوج اگر چاہتی تو کسی کی جرت نہیں تھی عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا جاتا. اب یہ جو پروپیگنڈا ہوا فوج کے خلاف کہ فوج اس کے پیچھے ہے, یعنی خان صاحب کو اقتدار سے نکالے جانے کے پیچھے فوج ہے, یہ فوج کے اندر بڑی تیزی سے پاپولر ہوا, اور اسی بنیاد پر یہ جو ٹرینڈ چلائے گئے PTI کی جانب سے وہ ٹرینڈ فوج کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں. تو اب وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باجوہ صاحب, اور باجوہ صاحب فوج کے اندر کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس سے پہلے پاک فوج کے ترجمان DGISPR جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کھل کے یعنی کہا تھا صحافیوں کہ جو سوال پوچھنا پوچھیں تاکہ جو بھی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو اس طرح جنرل باجوہ نے بھی کھل کر باتیں کی. اب فرق ہوتا ہے فوجی افسران ذرا حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے
ڈفرینٹ طریقے سے باتیں کرتے ہیں. انہوں نے پروٹوکول کو اور اپنے سینیورٹی کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. فوج کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اس سے باہر وہ جا نہیں سکتے. لیکن جو ایکس سروس مین ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو باجوہ صاحب کے سینئرز ہیں, تو وہ لبرٹی لیتے ہیں بات کرنے کی. تو بہت سے لوگوں نے اس پہ سوال پوچھے, اور ان میں سوال پوچھنے والوں میں ایک بریگیڈیئر تھے جو کہ خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں. اس میں اب جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت سے لوگ آپ کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں, تو میں بھی اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو دیتا ہوں. میرے خیال میں جو باجوہ صاحب کے حوالے سے جو پہلا پوائنٹر آیا جس میں کہا گیا جی کہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ہم اگلے الیکشن کی جانب گامزن ہیں جو صاف اور شفاف ہوں گے, اور لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے اور ہم اسے کھلے دل سے قبول کریں گے. اب یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے, یہ جو یعنی یہ باجوہ صاحب نے اس طرح کہا ہے یا نہیں کہا, ان کے کہنے کا انداز کیا تھا, لیکن جنہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ کیا. تو ناراض فوجی بڑے خوش ہو گئے, فوجی بڑے خوش ہو گئے, او یعنی وہ کہتے ہیں جی من گئی فوج کا بلنڈر ہو گیا. یعنی یہ تاثر دیا گیا, یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم سے بلنڈر ہو گیا. لیکن اس گفتگو میں باجوہ صاحب نے اور بڑی باتیں کی ہیں, اور یہ بھی جو بات کی تھی انہوں نے وہ اس تناظر میں کی تھی جو سورسز بتاتے ہیں, کیونکہ اور بھی لوگ موجود تھے. اب ہر بندہ ٹویٹر پہ تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے دراصل یہ کہنے کی کوشش کی کہ میری عمران خان صاحب سے کوئی دشمنی نہیں ہے, اور اگر عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ یہ تو عوام کا فیصلہ ہوگا. اور یہ بات درست ہے, اگر کوئی بھی الیکشن ہوگا اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی وزیر اعظم آ جائے گا فوج کو اسے قبول کرنا پڑے گا. وہ ہاں عمران خان صاحب ہو, ہاں وہ نواز شریف ہو, ہاں وہ شہباز شریف ہو. تو فوج نے وہی یعنی باجوہ صاحب نے وہی کیا, لیکن ذرا ترونکا دیا. یہ کہتے ہیں نا جذبات گرم ہے اور جذبات کو انہوں نے کول ڈاؤن کرنا ہے, تو فوج کے اندر ایک کول ڈاؤن کا ایک انہوں نے پروسیس اسٹارٹ کیا جو مجھے لگتا ہے اس میں انہوں نے 2-3 باتیں تو بڑی کیٹیگوریکلی کہہ دیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم نے خان صاحب کی بڑی مدد کی, اور کئی بار مدد کی. ہم نے اسمبلی سے بل پاس کروائے اور حکومت کی مدد کی. اب یہ بل انہوں نے خان صاحب کی ذات کے لیے پاس کرائے یا وہ ملکی مفاد کے تھے, تو ظاہر ملکی مفاد کے ہی ہوں گے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ خان صاحب کی ذات کے بل کو بجٹ ہوگا, کوئی اور معاملات ہوں گے. جیسے IMF یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو اس کو سرنڈر کیا گیا, سرنڈری کہتے ہیں, تو اگر یہ بل منظور کرائے ہیں تو پھر تو کوئی اچھا کام نہیں کیا. لیکن انہوں نے مانا کہ ہم نے بل منظور کرایا, تو اس کا مطلب ہے وہ جو DGISPR کہہ رہے تھے کہ ہم 2 سال سے معاملہ سے لا تعلق ہیں, تو وہ بات بھی یہاں پہ کوئی زیادہ درست نہیں فیل ہوتی. کیونکہ باجوہ صاحب تو کہہ رہے کہ ہم نے کرایا, تو بل تو حالیہ یعنی وہ پچھلے 6 مہینے پیچھے چلے جائیں تو بل اپروو ہو رہے تھے. لیکن باجوہ صاحب جو کہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ چونکہ وہ اس میں فرق کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے کام کر کے دیکھ لیا. ایکس سروس مین جو ہے وہ ابھی تک اس ایلوژن میں گرفتار ہے کہ یہ مسیحا ہے اور ہمارے یعنی مسائل کا حل یہی کرے گا, جبکہ باجوہ صاحب پریکٹیکل ہیں. انہوں نے اور جتنے فوجی افسران جو کہ اس وقت حاضر سروس ہیں اس لیول پہ, وہ سمجھ گئے ہیں کہ خان صاحب کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات کو کچھ باتیں کرنے کے بعد ایکسپریس بھی کیا, اور انہوں نے بتایا کہ جناب باجوہ صاحب نے بتایا کہ یہ تو خان صاحب کی اپنی غلطی ہے. خان صاحب یعنی انڈائریکٹلی وہ کہنے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ روڈ ہے یا یہ مغرور ہے یا ان میں تکبر ہے یا ان میں رونت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا رونت وہ جو خان صاحب بولتے ہوتے ہیں, تو وہ پائی جاتی ہے. یعنی یہ سولو فلائٹ لیتے ہیں, یہ سارے فیصلے ہم نہیں کرتے, یہ تاثر غلط ہے کہ ہم تو یہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا, علیم خان کے ساتھ کیا, اور پھر یہ مخصوص لوگوں کے ساتھ ملتے تھے جو ان کے فیورٹ ہوتے تھے. یہ اراکین اسمبلی سے ملنا پسند نہیں کرتے, اور یعنی جو ممبران قومی اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی ہیں, تو ایک لائن لگی ہوتی تھی اور وہ لوگ بھرے بیٹھے تھے. پھر جب ان کو موقع ملا وہ جمپ آؤٹ کر گئے, یہ دوسری طرف چلے گئے. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم جہاں تک سپورٹ کر سکتے تھے ہم نے کیا, اور پھر ہم نے غیروں کے تانے بھی سہے, ہم نے باتیں بھی سنی, سب کچھ کیا. تو ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ان کا یعنی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی, تو ان کو اس وقت بھی نہیں تھا یعنی اس بات کا احساس. وہ سمجھتے تھے کہ نہیں جرت نہیں کسی کی اپوزیشن تو ان کی یعنی وہ پاؤں کی ٹھوکر میں ہے. میں ایکسپریشن کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں, یعنی یہ کوئی ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے, لیکن یہ باتیں ہیں یہ کچھ انہوں نے ادر میٹنگ میں اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے. کچھ جگہوں پہ باجوہ صاحب کی اس سے پہلے جو خطابات ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے
عثمان بزدار کے حوالے سے، یعنی کچھ انہوں نے کہا جی غلط لوگوں کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے دونوں پہلو رکھ دیے، عمران خان کی شخصیت کیا ہے وہ انہوں نے ایکسپریس کر دی کہ وہ یہ ہے، اور جو آپ کا غصہ ہے کہ فوج نے ہٹایا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اگر ہٹایا ہو تو پھر دوبارہ ہم اس کو نہیں لے کے آئیں گے، لیکن اگر وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، تو الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بات درست ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی الیکشن کی طرف جانا 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد جب بھی جائے گی، تو کوئی ٹائم فریم تو دیا نہیں، تو اس میں ساری جماعتیں بھی، اب پیپل پارٹی بھی تیاری کر رہی الیکشن کی، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں الیکشن، تو الیکشن کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ اب جو خان صاحب کو، یعنی تو باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا، تو انہوں نے جو باتیں انہوں نے کہہ دیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی، اور بڑے سخت سوال سنا کیے گئے، بڑی باتیں ان سے کہ یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور بڑا ریئیکشن ہو رہا ہے اور جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور جذباتی ہوئے ہیں، تو انہوں نے مانا کہ یس جذباتی ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ود دا پیسج آف ٹائم، یہ ایموشنز، ابھی حکومت گئی ہے تازہ تو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم یہ چلے جائیں گے۔ اب میں نے کوشش کی جاننے کی کہ وہ جو سازش اور وہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے جو فوج کا موقف ہے اور جو خاصہ کا موقف ہے، اس میں کوئی کلیئرٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی بات ہوئی ہوگی تو وہاں ہوئی ہوگی جہاں پہ وہ فوجی افسران بیٹھے تھے، ان کے بارے میں ان میں جو باتیں کی وہ صرف جو سرکاری ہینڈ آؤٹ آیا، یعنی جو فوج کا اعلامیہ، وہ اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا جو انہوں نے بتایا۔ لیکن جو ایکس ملٹری آفیسر تھے ان کی اچھی خاصی تعداد تھی، بعض لوگوں کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ جا نہیں جی، غصے میں ناراض ہیں جی، باجوہ صاحب نے بلایا ایسے نہیں جا رہے جی، لیکن جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں تو وہ لوگ بھی موجود تھے اور کوئی جگہ نہیں تھی، تو اچھا خاصا دربار لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس چیز کو کلیئر کیا جائے اور لوگوں کے جو ایموشنز ہیں ان کو ٹھنڈا کیا جائے، فوج کو فریق بننے سے اور خود کو فریق بننے سے بچایا جائے۔ تو انہوں نے اپنی رائے بھی دے دی اور اپنا پوزیشن بھی بتا دی، اپنا سٹانس بھی کلیئر کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اور اس میں خان صاحب کا اپنا قصور ہے، فوج کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، فوج انہیں گائیڈ کرتی رہی ہے، لیکن وہ فوج کی گائیڈنس لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات اب پتہ نہیں سابق فوجی افسران کے دل میں بیٹھی کہ نہیں، ان کے تو گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے نا، وہ تو کسی اور کو دیکھ نہیں سکتے، نواز شریف تو دشمن ہے، اور ان کو سب سے زیادہ خوف اسی بات کا کہ نواز شریف آ گیا تھے، وہ تو یعنی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اب یہ بات وہ تو کر سکتے ہیں یعنی آسانی سے، لیکن جو باجوہ صاحب ان کی پوزیشن نہیں کہ وہ اس میں فریق بن جائیں، اور وہ حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب وہ کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو ایکس ملٹری مین ہے، ان کو بھی بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، خان صاحب نے 4 سال میں ملک کے ساتھ کیا کیا، ان کی گورننس فیل ہے، اور انہوں نے جس طرح یعنی ان پہ جو کرپشن کے چارجز لگ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کی کوئی نظر نہیں ہے، اور ان کو صرف ایک بات کی غرض ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک یعنی یہ وہی کیفیت ہے جو ایک فاشسٹ جماعت کی، یعنی خان صاحب کہا کرتے تھے الطاف حسین کی جماعت کو فاشسٹ جماعت ہے، اور کسی حد تک یہ بات یعنی درست بھی رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے بارے میں کہ وہ فاشسٹ جماعت ہے، وہ بائی ہک اینڈ کروک اپنے کام کراتے رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ۔ ایک زمانے میں کراچی پورا آکوپائڈ تھا، ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا تھا، انہوں نے پورے علاقے یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ تو یہی کچھ آج کل موجودہ جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ اسی ڈگر پہ جا رہی ہے، اسی لائن پہ جا رہی ہے، انہی خطوط پہ جا رہی ہے، اور اس میں پارٹی قیادت پورا یعنی انہیں گائیڈ لائن فراہم کر رہی ہے۔ اب یہ صحافیوں کے گھروں پہ ہم نے حامد بیر، سلیم صافی، آسمہ شرازی کے گھروں کے باہر مظاہرے، اور لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر پہنچے ہوئے ہیں مظاہرہ کرنے۔ اب لڑائی امریکہ سے ہے، نہ امریکی سفارت خانے کے باہر جا رہے ہیں، نہ امریکی قونصل خانے کو احتجاج کر رہے ہیں، نہ امریکہ کو خط لکھ رہے ہیں، نہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ لڑائی امریکہ سے، خط امریکہ نے لکھا، سازش کا الزام امریکہ پہ، لیکن چڑھے ہوئے اپنے مخالفین کے اوپر۔ تو یعنی صحافیوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کرنا، اب معاشرے کے اندر ایک خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، کیونکہ لوگ تو جس طرح وہ جتھے بنے ہوئے ہیں، وہ جس طرح جتھا تحریک انصاف،
تو لوگ تو انڈیویجول ہیں، اگر صحافی کوئی بات کرتا ہے تو اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دیتا ہے، وہ کوئی کسی جماعت کا رکن نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈنڈا بردار فورس نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پہ حملہ کرنے والوں کو روک سکے۔ تو اگر وہ خود کو ان سیف محسوس کرے گا تو وہ اپنی اظہار رائے کے اوپر یعنی اس کو کنسیڈر کرے گا کہ میں یہ بات کروں کہ نہ کروں، تو اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ موجودہ حکومت جو اس وقت حکومت ہے وہ تو اس کو روکنے کے قابل نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو ابھی تک اپنی حکومت نہیں بنا سکے۔ ان کو جو کام کرنے ہیں ان پہ مجھے لگتا ہے وہ ڈائریکشن تھوڑی چینج ہوگی، جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ میرے نزدیک تو وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی سوچ کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہونے والا ہے وہ کچھ اور ہے، کیونکہ یہ معاملہ یہ لڑائی کچھ اور چل رہی ہے۔ اور اس میں جو پی ڈی ایم جب تھی یعنی اپوزیشن یعنی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم الیکشن ریفارم کرائیں گے، اور آتے ہی ان کو یہ کام کرنے چاہیے تھے تاکہ جو چیزیں انہوں نے طے کی ہیں اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا۔ اب اگر ایک جماعت فاشزم کی طرف جا رہی ہے تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ اس کو فوج نے روکنا ہے، فوج نہیں روک سکتی، فوج اس میں فریق نہیں بن سکتی، فوج اس کو اگر روکے گی تو پھر یہ بہت زیادہ معاملات بگڑ جائیں گے، اور اس کو روکنا چاہیے، اس کو حکومت کو روکنا چاہیے، اور حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ آرٹیکل 6 کے حوالے سے صرف باتیں کی جا رہی ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے وزیر اعظم نے اگر صحافیوں کو بلا کے کہا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں چرائی ہیں، یا معاف کیجیے چرائی نہیں، سستے داموں لے کے بیچی ہے، تو پھر اس کے اوپر کارروائی کس نے کرنی ہے؟ اگر آپ نے صرف بیٹھ کے صرف باتیں ہی کرنی ہیں اور ان کو موقع دینا کہ وہ کھل کھیلیں، تو پھر یہ ہے معاملہ خطرناک۔ اب دیکھیں خان صاحب نے اعلان کیا تھا جی ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، ان کے نعرے کو بڑی پاپولر میں امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے۔ بھائی سعودی عرب کی غلامی آپ نے کی، امریکہ کی غلامی آپ نے کی، انڈیا کی غلامی آپ نے کی، آج حکومت چلی گئی ہے تو آج آپ خودداری کے درس دے رہے ہیں۔ جو تحفے میں ملنے والی گھڑی، خار، کف لنکس، 500 روپے کا تحفہ، یہ تک چیزیں بیچ دیں، وہ خوددار کہاں سے ہوگا؟ تو یہ خودداری کی جو گردان ہے نا، یہ صرف پولیٹیکل ہے، اور لوگوں کو پرووک کر رہی ہے اور لوگوں کو ہانٹ کر رہی ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں، جو کہ یعنی بڑی تھن لائن ہوتی ہے جمہوریت میں اور ایک فاشزم میں، ایک ڈیموکریٹک رائٹ کو ڈیمانڈ کرنا اور ایک ڈیموکریٹک رائٹ کی آڑ میں لوگوں کے اوپر جبری طور پر اپنی سوچ مسلط کرنا۔ اب سوال پوچھا جا سکتا ہے نا خان صاحب سے کہ اگر آپ نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا سلامتی کونسل میں تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ انڈیا جس کو ہم اینیمی سمجھتے ہیں، پھر کلبھوشن کے لیے صدارتی آرڈیننس لے کر آئے، اس کی سزا کے خلاف آپ نے ہائی کورٹ میں آپ نے اپیل کر دی، اس وقت بھی آپ کو غلامی نظر نہیں آئی۔ ابھی نندن کو آپ نے بغیر یعنی 2 منٹ میں دوسرے دن پروٹوکول دے کے ہم نے انڈیا بھیج دیا، اس وقت بھی ہمیں نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو غلام ہے بھی تمہاری بات مانے، 4 دن ابھی نندن کو رکھتے یہاں پہ تو لگ پتہ جاتا۔ تو انڈیا کے 4 جاسوس جو پاکستان کی جیلوں میں قید تھے، ان کو آپ نے انڈیا کے حوالے کر دیا، آپ کو اس وقت بھی غلامی۔ انڈیا کشمیر ہڑپ کر گیا پورے کا پورا، اس وقت بھی آپ نے نہیں کہا کہ ہم کوئی غلام ہے جو کشمیر آپ کو دے دیں۔ تو یعنی یہ صرف یہ غلامی اور یہ خودداری کا نعرہ اب وہ بک رہا ہے، اب لوگوں کو اٹریکٹ کر گیا نعرہ۔ اب وہ حیرانی کی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ بھی ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایکسٹریمزم ہی ہے نا، کسی کے اوپر اپنی سوچ زبردستی مسلط کرنا اور اپنا اگریشن دوسرے کو دکھانا، یہ ایک یعنی انفارچونیٹ ہے کہ ہم فاشزم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو باجوہ صاحب کی جو گفتگو کو اگر آپ مد نظر رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب بڑے چنگے ہیں، خان صاحب واپس اقتدار چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یعنی ان جذبات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیا وہ پریشر میں ہے؟ لیکن کہنے والے کہتے ہیں جی وہ بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں، ایک سروس مین، اور کیونکہ جب بھی ان کی میٹنگز ہوتی ہیں سالانہ ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ایک دوسرے کو باتیں بھی کی جاتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یا ان کو ویل انفارم کرنے کے لیے باجوہ صاحب نے کوشش کی کہ آج انہوں نے بڑا 4-8 گھنٹے انہوں نے لگائے اور اس کے اوپر بہت سی باتیں کی، لیکن مجھے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جس میں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہوں۔
یا کوئی ایسا پوائنٹ جس میں وہ فریق بن کے سامنے آئے ہو. لیکن جب وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے ڈسٹنس کرتے ہیں، تو میں اگر دیکھوں اصولی طور پر تو پھر ان کو سیاست میں بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اپنے ایکس سروس مین سے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کی ہے. تو بہرحال اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو خبر ہے وہ ہے کابینہ کی، کہ کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہو رہے ہیں. امید ہے کہ ایک ہفتے بعد گزر چکا ہے، تو آج چانسز ہے کہ 10 سے 12 وزراء خلف اٹھائیں گے. سورسز کے حوالے سے خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے یعنی پیپل پارٹی مان گئی ہے، پیپل پارٹی وزارتیں لینے پر راضی ہوئی ہے. وہ نواز شریف صاحب نے فون کیا، ناراض ہوئے کہ آپ نے جو چیزیں طے کی تھیں اس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اب آپ دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں یعنی اس کے اندر پھنسا دیا. تو بہرحال اس پہ اب یہ کہا جی بلاول بھٹو کو وزارت خارجہ اور حنا ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے خارجہ، یعنی حنا ربانی انہیں سپورٹ کریں گی. خواجہ اعظم کو وزارت تجارت، مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات، مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ ہوں گے، اور یعنی مشیر خزانہ ہوں گے، وہ چونکہ نہیں ہے اپنا پارلیمنٹ کے ممبر. تو مرتضیٰ جاوید عباسی یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں. اس سے پہلے جے یو اے فیک کو یہ جاری تھی کہ ان کو ڈپٹی اسپیکر بنایا جائے گا. شادیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر ان کو وزارت انسانی حقوق، مریم اورنگزیب کو وزارت اطلاعات کا قلمدان مل رہا ہے. رانا تنویر کو وزارت پارلیمانی امور، رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ، اور شاہد خان عباسی وہ کسی وزارت کا قلمدان لینے سے انہوں نے معذرت کر لی ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ توانائی کے امور کو دیکھ لیں گے، لیکن وہ کسی وزارت کا قلمدان اپنے پاس نہیں رکھیں گے. اب پنجاب اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں. پنجاب کے اندر کرائسس ہے، اور یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. گورنر اپنا عہدہ چھوڑنے سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ انہیں وزیر اعظم نے یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے ہٹا دیا ہے. ان کو ان کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ آئینی طور پر انکار نہیں کر سکتے. گورنر کا کام ہے کہ وہ یعنی نامنتخب وزیر اعلیٰ سے خلف لے. جیسے شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بہانہ لگایا صدر مملکت جناب عارف علوی نے کہ وہ بیمار ہیں، اس لیے وہ خلف نہیں لے سکتے. تو ان کی جگہ پہ خلف کسی اور کو لینا کسی اور کے لیے خلف برداری کی تقریب ہوئی، ان کی جگہ چیئرمین سینٹ آ گئے. یہ آئین کے اندر ہے. تو اسی طرح گورنر اگر نہیں خلف لیتے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے خلف لے سکتے ہیں. تو اس کا بھی آج فیصلہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب نے 9 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اور پولیس جو ہے وہ فوٹیجز اکٹھی کر رہی ہے اور تحقیقات کر رہی ہے کہ اس معاملے میں کون کون سے. تو بہت سارے ایم پی ایس کے نام آ رہے ہیں، اور پنجاب میں جو تحقیقات ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں جو ہنگامہ ہوا جس میں دوست محمد مظاہری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پرویز الہی صاحب نے کلیم کیا کہ مجھے بھی مارا گیا. تو ان کو خیر وہ دوسرے دن ہی ٹھیک ہو گیا. آج ان کا بازو ٹھیک تھا، آج وہ بڑے فٹ نظر آ رہے تھے اور بڑی ہنس کے گلا کر رہے سن. خوش سن کہ انہوں نے یعنی وہ لائم لائٹ میں رہے پورے ایونٹ کے اندر کہ جی میرے تے سارا کچھ رہا. تو ان کی فوٹیجز جو لوگوں نے اکٹھی کی اور آج بتایا بھی گیا. اور اس میں آج نون لیگ والوں نے پریس کانفرنس بھی کی. رانا مشہور نے کہا کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب نے بھی وہی کام کیا ہو جو کہ خاص صاحب کہتے ہیں جی مجھے ٹیکہ لگا تھا تو مجھے حوریں نظر آتی تھی. تو اسی قسم کا ٹیکہ کوئی پرویز الہی صاحب نے لگا لیا جو ان کو رانا مشہود نظر آ گئے کہ وہ ان کو مارنے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو نہیں تھا، میں نے تو ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میں ان کے نزدیک بھی نہیں گیا. اب لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر پی ٹی آئی والوں نے گھیراؤ کیے رکھا، اور کئی دنوں سے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان کے گھر کے باہر چلے جاتے ہیں اور گلی کے اندر گاڑیاں کھڑی کر کے اور ان کو نعرے لگاتے ہیں. تو آج اس کا جواب کل یعنی اتوار کے روز اس کا جواب نون لیگ والوں نے بھی دیا، اور جمائمہ کے گھر کے باہر چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے مظاہرہ کیا. اور گو مظاہرین کی تعداد نون لیگ والوں کی اتنی نہیں تھی جتنے پی ٹی آئی والے پہنچے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والے زیادہ اگریسو لگتے ہیں، نون لیگ والے تو ایک فارمل یعنی وہ کہتے ہیں نا بس وہ جواب دینے کے لیے کہ جی چونکہ آپ ہمارے لیڈروں کے گھر کے باہر آ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیڈروں کے گھر کے باہر مظاہرہ کریں گے. عمران کی باجی ٹیرن کے پاپا ذرا زور سے بولو جا دھیرے دھیرے. ارے پیچھے والو ارے تم بھی بولو. قاسم
اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ اس کو بڑا ہی سیریسلی اور قریب سے دیکھ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے اس کے اثرات کس طرح دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ کی ہاں لیڈرشپ جو ہے وہ آپس کی لڑائی ہے، اور یہاں آپ ان کے فیملیز جو ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس بات کی خاص صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں، خاص صاحب تو ماشاءاللہ ہٹلر کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یا الطاف حسین جن کے وہ خلاف تھے ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جماعت بنا لینی ہے جو کہ ڈنڈے کے زور پہ ان کو لے کر آئے گی، اور پھر معاشرے کے اندر لوگ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ اور جس طرح کی اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اگر ان کو یہ الاؤ کیا گیا تو پھر وہ ظاہر ہے جماعت اسی طرف جائے گی۔ لیکن کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں، کچھ حوصلہ افزا خبریں بھی ہیں، وہ ذرائع یہ کہتے ہیں جناب کہ خان صاحب نال جڑی ہونی ہے نا وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی جو یہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے 2-3 جلسوں کی یہ ذرا کمپلیٹ ہو جائے اور تھوڑی گرد بیٹھ جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف مقدمات اور باقی چیزیں وہ سب ریڈی ہیں، اور جیسے ہی وہ فائل ہوں گی تو ان کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی تیاری کی جا رہی ہے، خان صاحب کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور ایک تلوار ان کے اوپر وہ لٹک رہی ہے، فارن فنڈنگ کیس کیا، انہیں پتہ کہ جس وقت بھی کھل گیا وہ اس کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی الیکشن کمیشن میں۔ تو کل انہوں نے کہا بھی کہ اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن اگر یہ کیس اس مہینے اس نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے، کیا خان صاحب اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں گے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اب خان صاحب نے جو جلد الیکشن کا رولا ڈالا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اس کے پیچھے کہانی ہے کہ 29 نومبر 2022 میں باجوہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، اور نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے وزیر اعظم پاکستان نے۔ تو خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن 2-3 مہینے میں ہو جائے اور وہ جلدی سے وزیر اعظم بن جائیں، تو اگلے آرمی چیف کا تقرر وہ خود کریں، اور ان کا کریں جن کو وہ چاہتے ہیں، یعنی جو ان کے بلو آئیڈ ہیں، سب کو پتہ کون ہے۔ تو کیا وہ اس میں مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، اور ان کا دباؤ اگر موجودہ حکومت نے برداشت کر لیا تو پھر تو وہ اس کام میں ناکام ہو جائیں گے، یعنی اس بات کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ 1 مہینے تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جانا ہے، تو پھر الیکشن تو اگر بہت بھی زور لگایا آپ تو 3-4 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو 1 مہینے تک جو ہے نا وہ خان صاحب کے اوپر تلوار لٹکتی رہنی ہے، اس کے بعد ان کی جان چھوٹنی ہے یا پھر پھنسنی ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جس کے اوپر لوگ جو ہے نا، یعنی حکومت کے لوگ کہتے ہیں ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم ان کے اوپر کوئی ایکٹ نہیں کر رہے، 1 مہینے سے دودھ پانی ہوئے تو ویخ دے جاؤ، یعنی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، ویٹ اینڈ سی والا کیس ہے۔ تو لیٹ سی کہ یہ جو 1 مہینہ ہے، اس 1 مہینے میں خان صاحب اپنے انجام کو پہنچتا ہے یا خان صاحب کا کم بیک ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دی اجازت، اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔